پاکستان کا مسئلہ بدعہدی، غداری اور خدا کے دین سے بھاگنا ہے۔ پاکستان سے اللہ بالکل خوش نہیں۔ بنی اسرائیل کے زمن میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کیا، نبھایا، بخش دیا۔ انہیں اپنی سرزمین پہ اتارا اور ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں چلائیں، مگر جب یہ پلٹ گئے تو میں پلٹ گیا۔ جب آپ کو مصیبت تھی، عذاب تھا، ہندوؤں اور انگریز کی غلامی سے نکلنے کے لیے مچل رہے تھے، وجوہات اور بھی تھی۔ آپ کے پاس نوکریاں اور رزق کم تھا، آپ کے اکابر کے لباس آپ کے چپڑاسی پہن رہے تھے، آپ کو روز ذلت اور رسوائی سے روشناسی دی جا رہی تھی، آپ کا کوئی نعرہ اتنا مؤثر نہیں تھا کہ آپ کو جمع کر سکتا۔ پھر سب نے مل کر نعرہ مارا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جاب، عزت، حیثیت، نہ ہی پارلیمنٹ ان کے کھٹے کی بنیاد بن سکی۔ جو بات ان کے کام آئی وہ تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ نعرہ تھا جس نے ہر مسلمان کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ اسلام ہے جو ہر دفعہ مسلمانوں کی مدد کو آتا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی اسلام کی مدد نہیں کی، اسلام نے ہی ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کی۔ جب پاکستان بن گیا تو سب سے پہلی کوشش ہم نے اپنی کمٹمنٹ سے علیحدگی کی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم پلٹ جاؤ گے تو میں بھی پلٹ جاؤں گا، تو لوٹ آؤ گے تو میں بھی لوٹ آؤں گا۔ اپنے عہد سے پلٹنے کا یہ نقص ہوا کہ پاکستان کبھی اطمینان میں نہیں پڑا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں خدا کے کچھ بندے ہیں جن کی وجہ سے ملک قائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان قائم تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی، لیکن خدا کی ناراضگی اس سے کبھی بھی نہیں ہٹے گی۔ یہ خدا کی ناراضگی کا ثبوت ہے کہ ہم کبھی امن میں نہیں رہے، ہماری معیشیت کبھی نہیں سنوری، کیونکہ خدا ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا جو اس کے ساتھ عہد کر کے اسے توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے بہت بڑا عہد توڑا ہے۔ اب جب کبھی اسلام کا نام آتا ہے تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کس کا اسلام، دیوبندی، اسنا، اشری، وہابی، کس کا اسلام؟ حالانکہ یہ بہت معمولی سوالات ہیں۔ سیکولرسٹ کی نیت یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان کبھی یکجا نہ ہوں۔ سیکولرسٹ ہی اس حکومت پر رول کرتا آیا ہے اور وہ بہت ہوشیار ہے۔ آپ کا پورا ماحول مل کر بھی ایک ہوشیار سیکولر کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بہت ہوشیار اور بہت ذہین ہے۔ اگر مذہب میں توازن اور شائستگی نہیں ہے تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے۔ خدا کا کہنا یہ ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی منازل پر نہ رک جائیں، مذہب کے اصل مقصد کو پہچانیں، اور مذہب کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ خدا کی جانب راستہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مذہب صرف اسی ایک مقصد کو پورا کرتا ہے۔ جب کسی مذہب میں خدا ہی نہ ہو، اس کا شعور، احساس اور خیال ہی نہ ہو، جواب دہی کہیں بھی اللہ کی طرف نہ مڑتی ہو، تو اس مذہب میں کیا رہ جائے گا؟ جہاں بھی عقل رکتی ہے وہاں بت خانہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ عقل کہیں نہیں رکتی، یہ آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس میں ادراک اور نفاست ہے، اس میں الہام ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائے کہ فراست مومن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے ڈرتا ہے۔ ہم یہاں کس کے پاس فراست مومن یا علم کہہ سکتے ہیں؟ کس کو کہیں گے کہ وہ خدا کی روشنی سے دیکھتا ہے؟ ہمارے علماء کرام الا ماشاء اللہ اکیڈیمک سے آگے سوچتے ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کر ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ان کا بھی طرز فکر ٹھیک ہے، مگر وہ پرائمری کلاس سے آگے جانے کے قابل نہیں۔ آپ ان کی مدد سے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا سکتے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے ہاں زمین سے تعلق کا مذہب میں کوئی تصور نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کبھی نیشنلسٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں ایک زمین اس لیے بے پناہ عزیز ہو سکتی ہے کہ خدا نے ہمیں یہ زمین اپنے اپنے مسلک اور خیال کی تائید کے لیے دی ہے۔ اس لیے ہم اس زمین کو اللہ کا نام سمجھ کر اس کا پورا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم زمین کے اس تختے کے لیے اس لیے جان دیں گے، یہ ہماری نہیں بلکہ یہ خدا کا انعام ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس ملک سے ہماری وابستگی اور محبت بڑی لازم ہے، لیکن جب میں اسلام کے حوالے سے مسلمان کو دیکھتا ہوں تو پاتا ہوں کہ ہم اچھی طرح تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ ہر وہ کوشش جو اسلام کو مزید کمزور کر دے ناقص ہے، اور اس چیز کو ہم کبھی بھی اسلامی رویہ نہیں سمجھ سکتے۔ پوری اسلامی دنیا میں ابھی یہ شعور پیدا نہیں ہوا کہ ہمیں اتنا طاقتور ضرور ہونا چاہیے کہ ہم مغرب کی بالادستی کے مقابلے میں ڈٹ سکیں۔ مجموعی طور پر مسلمانوں کے جذبات بڑے خالص اور صاف ستھرے ہیں، مگر علم کی کمی کی وجہ سے ہم نیچے آئے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں پر ذلتیں اور پڑھنے والی ماریں غلط نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا۔ پاکستان ابھی خوش قسمت ہے کہ یہاں ابھی بہت سارے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس لیے اس پر قیامت نہیں ٹوٹے گی۔